عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، میں نے دیکھا کہ سرکار جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں اور کافی دیر تک سرکار دعائیں فرما رہے ہیں۔ پھر جب واپس آئے آگے پھر سرکار مصلی پہ کھڑے ہوئے اور سجدے میں گئے تو اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ آیا حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ میں نے ہاتھ لگا کے چھوا، دیکھا تو سرکار سجدے میں ہیں، ہزاروں قطار دعائیں مغفرت کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ پھر میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آج کی کوئی خاص رات تھی جس میں آپ نے اس قدر گری و زاری اور اتنی لمبی طویل یعنی عبادت میں مصلی پر رات گزاری آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، آج وہ رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ رات ہمیں عطا کی۔ اب اس رات کے بارے میں آپ دیکھیے واقعات میں حضرت عیسیٰ کا واقعہ ملتا ہے علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے ایک جگہ سے اور انہوں نے دیکھا ایک پہاڑی پر ایک گول سفید پتھر، چمکدار پتھر رکھا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ بے ساختہ اٹھے آسمان کی طرف اور ارشاد فرمایا، یا لیتنی کنتو من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کاش میں بھی امت محمد میں پیدا ہوا ہوتا۔ ہم جتنا فخر کریں ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ ہم اس رسول کی امت میں ہیں جس رسول کی امت کو بخشنے کے لیے پروردگار عالم نے نہ جانے کیسے کیسے ہیلے اور بہانے مہیا فرما دیے۔ اس لیے اس رات کو سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے یا سڑکوں پر اسٹنٹ بائک وغیرہ کا کرنے سے اس شب برات کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ جمعہ میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ شب برات اور شب قدر کے بیچ میں کیا لنک ہے۔ انشاءاللہ میں جمعہ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو 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 میں دوں گا، لیکن ایک چیز اور دھیان میں رکھیے گا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، لیکن جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ مانگنے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیے نا، آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے اور وہ فقیر آ کے جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لہجے میں اتنی کرختگی ہوتی ہے یا اس کے لہجے میں اتنی سختی ہوتی ہے یا اس کی سٹائل ایسی ہوتی ہے، مانگنے والا ہے لیکن ہمیں غصہ آتا ہے اس پر، اس کی سٹائل پر، اس کے مانگنے کی طریقے پر، پھر بھی ہم اسے 2 روپیہ نکال کے دے دیتے ہیں مجبوراً اور کہتے ہیں باہر جاؤ بابا۔ لیکن ایک فقیر وہ آتا ہے جو آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور آنے کے بعد جب وہ مانگنا شروع کرتا ہے تو اس کے مانگنے میں اتنا درد ہوتا ہے اور اتنا عجیب لہجہ ہوتا ہے کہ آپ اسے 2 روپے کے بجائے 200 روپے نکال کے دے دیتے ہیں۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو جب بندے سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے؟ کس طرح ہم اپنی تقدیر لکھوا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال اور کون سے وظائف ہیں، کون سے وظیفے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، جو لکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پروردگار عالم اپنی نظر خاص اور رحمت خاص سے ہمیں نوازتا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ بھی میں نے عمل بھی جمعہ میں دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ بھئی جو چیزیں ہیں یہ چیزیں عام کی جائے، لوگوں تک پہنچائی جائیں اور لوگ خلوص و للہیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں۔ 3 دن کا عمل ہے، 13، 14، 15 یا 12، 13، 14 بھی کر لیں تو مطلب شب برات اس میں آ جانی چاہیے، چاہے بیچ میں آئے چاہے لاسٹ میں آئے، اور 14، 15، 16 بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی شب برات سے شروع کریں پھر بعد میں 2 دن، تو وہ 3 دن کا عمل ہوتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ جمعہ میں وہ عمل بتاؤں گا، اور جو حضرات بھی اس عمل کو لینا چاہیں وہ مسجد مومن مسجد میں امام صاحب سے، حافظ عمر صاحب ہیں، حافظ توحید صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لیں اور وہ عمل وہاں سے حاصل کریں، پڑھیں اور پڑھ کے دیکھیں، اور ہم آپ سے پوچھیں گے بتائیے گزشتہ سال میں اور اس سال میں آپ میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جس طریقے سے بزرگوں نے مانگا ہے۔ انشاءاللہ وہ 3 دن والا عمل میں جمعہ میں بتاؤں گا، اور جو صاحب بھی لینا چاہیں وہاں سے حاصل کریں، اور اس رات کو جانے مت دیجیے گا، ڈٹ جائیے مصلی پر، بیٹھ جائیے اللہ کی چوکھٹ پر، دروازے پہ آسن جما دیجیے پروردگار کی کہ پروردگار عالم جب تو غیروں کو نواز سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں نوازے گا، جب تو غیروں کو دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا۔ ہمیں بھی عطا فرما، ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم جو ہمارے اور سبھی کے سروں پہ سایہ فگن ہے، اس کی رات و دن، شب و روز، اس کے ایک ایک لمحات نہایت قیمتی ہیں، اور یہ اس لیے بھی قیمتی ہیں کہ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے جسے ماہ رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اس کی تیاری کا اور اس کی پریپریشن کا مہینہ ہے۔ یہ سرکار ابد قرار احمد مختار مدنی تاجدار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ شعبان ہی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے اور صحابہ کو خوشخبری دیتے کہ ان قریب وہ مہینہ طلوع ہونے والا ہے جس کی فضیلتیں بے شمار ہیں اور جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا پہلے ہی سے تیاری، آپ دیکھیں نا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی انعام و اکرام جب ہمیں ملنے والا ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، تو ہم اس کی تیاری پہلے ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس مہینے کی فضیلت، دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے کو سرکار نے اپنی طرف نسبت دی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس طرح سرکار کی ذات والا تبار رحمت للعالمین ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ہمیں عظیم رات عطا فرمائی جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، اور جس کے بارے میں حدیث و قرآن میں بے شمار اس کے فضائل بیان کیے گئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ سرکار عبادت و ریاضت میں ہیں اور بڑے طویل سجدے فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد سرکار اٹھے اور اٹھ کے گھر سے باہر نکلے، اور جب آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو مجھے خدشہ ہوا کہ اللہ کے رسول اتنی رات میں گئے کہاں۔ میں نے جب اپنے دروازے کے اوٹ سے دیکھا پردہ ہٹا کے، تو میں نے دیکھا کہ سرکار جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور کافی دیر تک سرکار دعائیں فرما رہے ہیں۔ پھر جب واپس آئے، آ کے پھر سرکار مصلی پہ کھڑے ہوئے اور سجدے میں گئے، تو اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ آیا حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی۔ میں نے ہاتھ لگا کے چھوا، دیکھا تو سرکار سجدے میں ہیں، ہزاروں قطار دعائیں مغفرت کر رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ پھر میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، آج کی کوئی خاص رات تھی جس میں آپ نے اس قدر گری و زاری اور اتنی لمبی طویل یعنی عبادت میں مصلی پر رات گزاری آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، آج وہ رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے ریوڑوں میں جتنی بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور یہ رات، آج کی رات، نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں بارگاہ الہی میں، اور جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو پورے سال کے نامہ اعمال جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس میں جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو غیرت الہی جلال میں آتی ہے، اور اس کے بعد جب اس دھرتی پر نظر فرماتی ہے اس بندے کی طرف، اور اگر آج کی رات وہ بندہ عبادت میں، ریاضت میں، سجدے میں اور تلاوت میں گزارتا ہے، اور وہ پوری رات عبادت و ریاضت میں رہتا ہے، تو وہی اللہ کا غضب اور اللہ کا جلال جو ہے وہ رحمت و جمال میں بدل جاتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فرشتوں سے، ٹھیک ہے تم نے اس کے نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش کیا، اس نے یہ گناہ کیا، لیکن دیکھو ابھی دھرتی پر سجدے میں پڑا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے میری بارگاہ میں، اور توبہ و استغفار کر رہا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ نجات کی رات ہے، اس کا نام ہی شب برات ہے، برات مانے نجات، تو یہ نجات کی رات ہے جس کی بے شمار فضیلتیں حدیث و قرآن میں اور واقعات میں وارد ہیں،
اور بیان کی گئی ہیں، اور اس رات عبادت و ریاضت میں گزارنا، سجود نیاز اور تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل میں یہ پوری رات گزارنا، یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو شب معراج گزری ہے رجب شریف کی، اسی شب معراج میں اللہ کے رسول جب بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے تھے لامکاں، اللہ کے بلانے پر خدا کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ وعدہ فرمایا تھا کہ محبوب اپنی امت کو جا کے خوشخبری سنا دینا کہ میں نے تمہیں آخری امت اس لیے بنایا ہے تاکہ دوسری امتیں تمہارے سامنے ذلیل و رسوا ہوں، مگر تمہارے بعد کوئی امت آئے گی نہیں جس کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے۔ گویا اشارہ رحمت یہ ہے کہ محبوب جب میں دنیا میں دوسری امت کے سامنے آپ کی امت کو ذلیل و رسوا کرنا پسند نہیں کرتا تو پھر محشر میں آپ کی امت کو دوسری امتوں کے سامنے کیسے ذلیل و رسوا کروں گا؟ لہذا اس پروردگار عالم نے جو وعدہ فرمایا کہ ذلیل و رسوا نہ فرمانے کا، غالباً یہی وجہ ہے کہ ہمیں ایسی ایسی راتیں پروردگار عالم نے شب برات کی صورت میں، شب قدر کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی، اور جس میں اتنے ثواب دے دیے گئے، اتنے ثواب دے دیے گئے تاکہ ایک کم عمل کرنے والا بندہ بھی اگر اس رات عبادت کرے اور ثواب کا بھنڈور اس کے پاس جمع ہو جائے تاکہ وعدہ الہی کے مطابق محشر میں بخشنے کا بہانہ بن جائے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے یہ رات ہمیں عطا کی۔ آپ اس رات کے بارے میں آپ دیکھیے واقعات میں حضرت عیسیٰ کا واقعہ ملتا ہے علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے ایک جگہ سے اور انہوں نے دیکھا ایک پہاڑی پر ایک گول سفید پتھر، چمکدار پتھر رکھا ہوا ہے اور بالکل گول ہے اور بغیر کسی ٹیکے کے پہاڑ کی چوٹی پر ٹکا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور اتر کر اپنے خچر سے پیدل چڑھے وہ پہاڑی پر اور جا کے اس پتھر کے گرد چکر لگانے لگے۔ ادھر جبریل کو حکم ہوتا ہے پروردگار کی طرف سے، جاؤ عیسیٰ کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اس پتھر کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، کیا اس سے زیادہ حیرت ناک بات دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت جبریل بارگاہ عیسیٰ میں حاضر ہوئے، کہا آپ کو یہ پتھر دیکھ کر بہت تعجب ہو رہا ہے نا؟ کہا اے جبریل یہ تعجب کی بات تو ہے، اتنا بڑا پتھر، گول پتھر، بغیر کسی ٹیکے کے پہاڑ کی چوٹی پر ٹکا ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا اللہ نے سلام کہا ہے اور ارشاد فرمایا اس سے زیادہ حیرت کی بات آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہ اس سے زیادہ کیا حیرت کی بات ہوگی؟ کہ آپ کو دیکھنا ہو تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں۔ حضرت جبریل سے حضرت عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے مجھے دکھائیے۔ حضرت جبریل نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، وہی پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور اندر دیکھا ایک شخص اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ پتھر کے اندر وہ شخص زندہ ہے اور خدا کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کے لیے سجود نیاز اور عبادت و ریاضت، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے۔ سیدنا جبریل امین نے جب اس پتھر کو شک کیا اور اس آدمی کو حضرت عیسیٰ نے دیکھا، حیرت سے حضرت عیسیٰ اس شخص کا منہ تک رہے تھے کہ یہ عبادت سے فارغ ہو اور میں اس سے ہم کلام ہو سکوں۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوا حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام کیا اور اس کے بعد پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص ہوں اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی پروردگار مجھے ایسی جگہ پہنچا دے جہاں نہ میں کسی کو دیکھ سکوں نہ کوئی مجھے دیکھ سکے، بس میں تیری عبادت و ریاضت کرتا رہوں۔ اللہ نے مجھے اسی دن سے اس پتھر میں رکھ دیا اور تقریباً 400 برس سے میں اس پتھر میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑی حیرت سے اس شخص کا منہ دیکھ رہے تھے کہ کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندہ ہے جس نے 400 برس سے مخلوق خدا کا منہ تک نہیں دیکھا اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں رات و دن مصروف ہے، کتنا عظیم بندہ ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے، پھر دوبارہ حضرت سیدنا جبریل تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا اے عیسیٰ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور ارشاد فرمایا اس سے زیادہ تعجب کی بات سننا چاہتے ہیں؟
حضرت عیسیٰ نے کہا اس سے زیادہ حیرت اور تعجب کی بات کیا ہوگی جبریل، 400 برس سے یہ بندہ بغیر کسی سے ملے جلے اور بغیر کسی کا چہرہ دیکھے مخلوق خدا سے قطع تعلق کر کے صرف اپنے مالک کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے پتھر کے اندر، یہ کتنا مقرب بندہ ہے اللہ کا۔ اس سے زیادہ حیرت اور تعجب کی بات آپ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ کہا سننا چاہتے ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، کہا سناؤ، کہا سنو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے عزت و جلال کی قسم ہے مجھے کہ میری محبوب کا کوئی گنہگار امتی اگر شب برات میں 4 رکعت خلوص کے ساتھ نفل نماز ادا کرے گا، اس کی 400 برس کی عبادت سے بڑھ کر میں اسے ثواب عطا کروں گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ بے ساختہ اٹھے آسمان کی طرف اور ارشاد فرمایا یا لیتنی کنتو من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کاش میں بھی امت محمد میں پیدا ہوا ہوتا۔ ہم جتنا فخر کریں ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ ہم اس رسول کی امت میں ہیں جس رسول کی امت کو بخشنے کے لیے پروردگار عالم نے نہ جانے کیسے کیسے ہیلے اور بہانے مہیا فرما دیے کہ اس طریقے سے امت بخش دی جائے، اس طریقے سے امت کی نیکیاں بڑھ جائیں، اس طریقے سے امت کے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ شب برات کا معاملہ ہے اس لیے میں شب برات ہی کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پروردگار عالم یہ جو رات ہے یہ بجٹ کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس رات پروردگار عالم پورے سال ہونے والے جتنے بھی حادثات ہیں، واقعات ہیں، انسیڈنٹس ہیں اور جتنے بھی یعنی معاملات ہیں وہ سب آج کی رات طے کر دیا جاتا ہے۔ اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ پیدا ہوں گے، اتنے لوگ جئیں گے، ان کی روزی اتنی بڑھے گی، ان کی روزی چھین لی جائے گی، وہ سارے معاملات آج کی رات طے کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا اس رات بہت محتاط احتیاط کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہو، کیونکہ پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اگر کوئی شامت آنے والی ہو، کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہو اور اس رات تم عبادت اور ریاضت روگا کر اپنے رب کو اگر تم نے منا لیا تو پروردگار عالم اس یعنی مصیبت کو راحت سے بدل دے گا، رحمت سے بدل دیتا ہے۔ وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ تقدیر لکھتا ہے جو چاہتا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، قرآن کی آیت ہے، وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے لکھتا ہے اور جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ اگر ہماری قسمت میں شقاوت لکھی ہوگی اور ہماری قسمت میں بدبختی لکھی ہوگی، لیکن آج کی رات کے صدقے میں، اس مبارک رات کے صدقے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس شقاوت کو ہماری سعادت سے بدل دے، ہماری نیکیوں سے بدل دے اور اس مصیبت کو راحت میں تبدیل فرما دے۔ اس لیے اس رات کو سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے یا سڑکوں پر اسٹنٹ بائک وغیرہ کا کرنے سے اس شب برات کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں آپ، یہ تو غیروں کی جاگرن کی نقل کی جا رہی ہے۔ بلکہ شب برات تو یہ ہے کہ سر سجدے میں ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، زبان پہ درود و سلام ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہو، بارگاہ الہی میں روئیں، گڑگڑائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ یہ ہے شب برات کا اصل مقصد۔ اور اس رات میں تقدیریں لکھی بھی جاتی ہیں، مٹائی بھی جاتی ہیں، تقدیریں بڑھائی بھی جاتی ہیں، رزق میں اضافہ بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اس رات مغرب سے لے کر صبح صادق تک پروردگار عالم آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی حاجت روا کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا کروں، ہے کوئی ایسا قرض دار جو میں اس کے قرض سے سبکدوشی اور نجات عطا کروں۔ اس طرح کی آوازیں صبح صادق تک پروردگار عالم کی طرف سے ندا کی جاتی ہے۔ آپ سوچیں سال بھر ہم اس کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں اور اس رات اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کر رہی ہے۔
اور اس کے باوجود اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم سے بڑا بدنصیب، ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس رات کو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت و ریاضت میں گزاریں، ذکر و محفل، ذکر کی محفلوں میں بیٹھیں، جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو رہا اس محفلوں میں بیٹھیں، اللہ رسول کی بات سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ جمعہ میں اس کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے میں نے کہ شب برات اور شب قدر کے بیچ میں کیا لنک ہے۔ انشاءاللہ میں جمعہ کو اس کی وضاحت کروں گا کہ شب برات میں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ہماری جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر پروسیس جو شروع ہوتا ہے وہ شب قدر سے شروع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تو یہ شب برات سے لے کے شب قدر کے بیچ ہمارے اوپر یعنی واچ کی جاتی ہے کہ یہ اس ایک مہینے کے اندر یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ اس نے توبہ کی ہے، گناہ سے توبہ کی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اب یہ اس کے اعمال کریکٹر میں کچھ تبدیلی انقلاب آتا ہے یا نہیں، اور وہ ایک مہینے تک واچ کیا جاتا ہے، اور پھر اسے یعنی مطلب شب قدر میں اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو جمعہ میں بھی کروں گا۔ اور لیکن ایک بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو 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 میں دوں گا، لیکن ایک چیز اور دھیان میں رکھیے گا، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، لیکن جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ مانگنے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیے نا، آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آتا ہے، اور وہ فقیر آ کے جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے لہجے میں اتنی کرختگی ہوتی ہے، یا اس کے لہجے میں اتنی سختی ہوتی ہے، یا اس کی سٹائل ایسی ہوتی ہے، مانگنے والا ہے لیکن ہمیں غصہ آتا ہے اس پر، اس کی سٹائل پر، اس کے مانگنے کی طریقے پر، پھر بھی ہم اسے 2 روپیہ نکال کے دے دیتے ہیں مجبوراً، اور کہتے ہیں باہر جاؤ بابا۔ لیکن ایک فقیر وہ آتا ہے جو آپ کے دروازے پہ آتا ہے، اور آنے کے بعد جب وہ مانگنا شروع کرتا ہے تو اس کے مانگنے میں اتنا درد ہوتا ہے اور اتنا عجیب لہجہ ہوتا ہے کہ آپ اسے 2 روپے کے بجائے 200 روپے نکال کے دے دیتے ہیں۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو جب بندے سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے۔ تو وہ طریقہ کیا ہے؟ کس طرح ہم اپنی تقدیر لکھوا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال اور کون سے وظائف ہیں، کون سے وظیفے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، جو لکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پروردگار عالم اپنی نظر خاص اور رحمت خاص سے ہمیں نوازتا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ بھی میں نے عمل بھی جمعہ میں دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ بھئی جو چیزیں ہیں یہ چیزیں عام کی جائے، لوگوں تک پہنچائی جائے، اور لوگ خلوص و للہیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں۔ 3 دن کا عمل ہے، 13، 14، 15 یا 12، 13، 14 بھی کر لیں تو مطلب شب برات اس میں آ جانی چاہیے، چاہے بیچ میں آئے چاہے لاسٹ میں آئے، اور 14، 15، 16 بھی کر سکتے ہیں آپ، یعنی شب برات سے شروع کریں پھر بعد میں 2 دن، تو وہ 3 دن کا عمل ہوتا ہے۔ اور میں انشاءاللہ جمعہ میں وہ عمل بتاؤں گا، اور جو حضرات بھی اس عمل کو لینا چاہیں وہ مسجد مومن مسجد میں امام صاحب سے، حافظ عمر صاحب ہیں، حافظ توحید صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر لیں اور وہ عمل وہاں سے حاصل کریں، پڑھیں اور پڑھ کے دیکھیں، اور ہم آپ سے پوچھیں گے بتائیے گزشتہ سال میں اور اس سال میں آپ میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز مانگنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، جس طریقے سے بزرگوں نے مانگا ہے اس طریقے سے ہم مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، جو بزرگوں نے بتایا ہے اس طریقے سے جب ہم مانگتے ہیں تو اگرچہ ہمارے مانگنے کے طریقے میں کچھ اونچ نیچ اور نشیب و فراز بھی ہوتا ہے نا، تو اس دعا کی برکت سے جو بزرگوں نے تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ 3 دن والا عمل میں جمعہ میں بتاؤں گا، اور جو صاحب بھی لینا چاہیں وہاں سے حاصل کریں، اور اس رات کو جانے مت دیجیے گا، ڈٹ جائیے مصلے پر، بیٹھ جائیے اللہ کی چوکھٹ پر، دروازے پہ آسن جما دیجیے پروردگار کی کہ پروردگار عالم جب تو غیروں کو نواز سکتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں نوازے گا، جب تو غیروں کو دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا، ہمیں بھی عطا فرما، ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما، دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔